نیک جنات کو اپنا دوست بنائیں گے اور وہ آپ کے لیے ایک مصیبت میں ڈھال جیسے ایک دوست ہوتا ہے، جیسے آپ کی دوستی ہو، اور وہ اس سے پیار کریں گے، آپ سے پیار کریں گے، اور یہ ایک آپ کے زندگی میں ایک بہت بڑا ذریعہ تبدیلی کا بن جائے گا، کیونکہ بیماریاں بھی شیطانی جنات ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ نیک کو دعوت دیں گے تو شیطانی یہ خود ہی اسی طریقے سے جہاں شیطان آتے ہیں وہاں رزق میں برکت نہیں ہوتی، یہ آپ کے پیسے جمع نہیں ہونے دیتے، نقصانات کرواتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا کرائی رکھتے ہیں، برکت نہیں آنے دیتے گھر میں۔ تو یہ جب آپ نیک جنات کو دوست بنائیں گے اس عمل کے ذریعے بیسیکلی، تو وہ آپ کے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اسامہ علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہے، نیورولوجسٹ ہے اور اسلامی اسکالر ہے۔ آج ان سے جو ٹاپک ہم نے کرنا ہے وہ جو اس وقت دنیا میں لوگ بڑے پریشان ہیں، ہر طرف سے کھینچا تانی ہے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، ادھر سے پیسہ آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے، گھر میں پریشانی ہے، معاشی تنگ دستی ہے۔ تو آج یہ ایسا ہمیں وظیفہ دے دیں گے قربانی کے مطابق کہ جس سے بندے کی زندگی بدل جائے گی۔ آج اسامہ صاحب ایسا کو وظیفہ دے دیں جس سے زندگی بدل جائے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی زندگی میں کوئی 3-4 عمل ایسے دیکھے جن سے کہانی بدلی ہو تو ان میں سے ایک جو ہے قربانی کی مناسبت سے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ کہانی مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ زندگی میں جیسے میں عموماً کہا کرتا تھا کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی ہوتی ہے تو اس وقت وہی وظائف بھی آپ کے منہ پہ ان دنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا جب لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار جب میری پہلی کوئی کام ہوا اس وقت بھی میں ان دنوں بھی یہی وظیفہ کر رہا تھا، آٹومیٹکلی یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جب مدد کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو جیسے کہتے ہیں آپ کے لبوں پہ دعا بھی اسی نے جاری کروائی۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی کی مناسبت سے قربانی کے گوشت کے ذریعے آپ ایک ایسا عمل کر سکتے ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ کہانی بدل جائے گی، آپ کی بیماریاں، آپ کی زندگی کے افلاس، تنگ دستیاں، مطلب اس میں اگر کوئی اس بقرہ عید پہ جتنی بھی استطاعت سے قربانی کر رہا ہے اس کی استطاعت اگلے سال ڈبل ہوگی قربانی کی، یہ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جو اس سال قربانی نہیں کر رہا وہ یہ عمل کرتا ہے تو اگلے سال وہ ضرور قربانی کے قابل ہوگا۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے بہترین جو بھی گوشت آئے آپ کے پاس، بڑے پرخلوص ہو کے اس گوشت کو بسم اللہ کر کے اول آخر درود کے ساتھ 313 بار اس پہ یا شہیدو پڑھنا ہے، یا شہیدو پڑھ کے اس پہ دم کر دینا، پھونک لینا، اور بہترین پلیٹ، بہترین ڈسپلے، بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ اس گوشت کو آپ نے چھت پہ رکھ دینا۔ اس کو آپ پانی میں بھی بہا سکتے ہیں، کسی گراؤنڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں جیسے کراچی میں یا فارن ابراڈ کے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کسی گراؤنڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، دریا میں بہا سکتے ہیں، گندے نالے میں نہیں بہا سکتے، باقی ہر جگہ ہی کر سکتے ہیں کہ اچھے صاف پانی میں بہا سکتے ہیں، اس کو جھیل میں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کو چھت پہ رکھ سکتے ہیں، کسی اچھے پلاٹ میں، اپنی ٹیرس بالکنی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس کی میتھولوجی سمجھیں، بیماروں کو شفا ملے گی اگر اس نیت سے کریں گے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہوگی، افلاس دور ہوگا، ایون کہ یہ بھی اس میں سنا ہے اس کے بارے میں کہ جتنا گوشت دیں گے اتنا ہی سونا آپ کو ملے گا۔ بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ نے بچپن میں سنا ہوگا کہ جی بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائیں تو ساتھ شیطان کھاتا ہے، اب آپ کی ہڈیوں اور گوشت پہ ان کا رزق ہے، نیک جنات بھی ہیں، شیطان جنات بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اپنی امت سے کہیں ہمارا رزق آپ کی ہڈیوں میں اس کا خیال کیا کریں، تو یہ جو ہڈیاں چبانا ہے یہ بھی نہ کیا کریں، تھوڑا سا ہڈی پہ لگا رہنے دیا کریں، اور بڑی
ہڈیوں کی بھی آپ لوگ گھروں میں ایک اچھی مخصوص جگہ بنائیں اور صاف اچھی پلیٹ میں ان کو رکھا کریں، ایک مخصوص گھر میں حصہ بنا دیں اس کا چھت پہ کہیں، تاکہ وہ مخلوق آئے اور کھائے اور آپ کے گھر نہ انٹر ہو۔ ایک تو اس ذریعے سے آپ نیک مخلوق کو وہ کر لیں گے، اگر عورتیں بسم اللہ کر کے پکائیں گی اور آپ بھی بسم اللہ کر کے کھائیں گے تب تو وہ نیک کو اٹریکٹ کرے گا، اور اگر آپ نے اس پہ کچھ بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ بد کو اٹریکٹ کرے گا، تو گھر میں تباہی اور بربادی آئے گی۔ تو بیسیکلی جنوں ان ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آپ جب شیطانوں کو گھر لے آتے ہیں تو نیک چلے جاتے ہیں، نیک رہ رہے ہوں تو شیطان نہیں آتے۔ تو یہی ایک میتھولوجی ہے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا رزق، جیسے آپ چینٹیوں کو ڈالتے ہیں، پرندوں کو ڈالتے ہیں، ان سب کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی گوشت بسم اللہ کے بغیر پھینکیں گے تو وہ شیطان بھی کھا سکتے ہیں، خطرناک جنات بھی کھائیں گے۔ اور وہ جیسے آپ کا دوست اگر کافر ہو، بے دین ہو، تو کتنی کا آپ کو اس سے امید ہوگی کہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر نیک دوست ہوگا تو آپ کو امید ہوگی کہ یار دھوکہ نہیں دے گا۔ بس یہی سمجھ لیں کہ اس عمل کے ذریعے آپ نیک جنات کو اپنا دوست بنائیں گے، اور وہ آپ کے لیے ایک مصیبت میں ڈھال، جیسے ایک دوست ہوتا ہے، جیسے آپ کی دوستی ہو، اور وہ اس سے پیار کریں گے، آپ سے پیار کریں گے، اور یہ ایک آپ کے زندگی میں ایک بہت بڑا ذریعہ تبدیلی کا بن جائے گا، کیونکہ بیماریاں بھی شیطانی جنات ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ نیک کو دعوت دیں گے تو شیطانی یہ خود ہی بھگا دیں گے، یہ آ کے شیطانی کو بھگا دیں گے، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں شیطان آتے ہیں وہاں رزق میں برکت نہیں ہوتی، یہ آپ کے پیسے جمع نہیں ہونے دیتے، نقصانات کرواتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا کرائی رکھتے ہیں، برکت نہیں آنے دیتے گھر میں۔ تو یہ جب آپ نیک جنات کو دوست بنائیں گے اس عمل کے ذریعے بیسیکلی، تو وہ آپ کے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کا جھگڑا جو بیسک ریزن ہے افلاس کی، میں سمجھتا ہوں جو میاں بیوی لڑ رہے ہو نا، سمجھے یہ ان کی تنگ دستی کوئی نہیں دور کر سکتا، جمع نہیں ہوگا تو روتے رہیں گے، پر کب آیا کب گیا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے بیسیکلی اس عمل سے آپ نے اپنے نیک جنات کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ اول آخر درود کے ساتھ 313 بار یا شہیدو پڑھ کے اس پہ پھونک کے اس کو ایک اچھے سے ڈسپوزیبل پلیٹ لے لیں، جس کو ہمسایوں سے آیا وہ ہمسایوں کا گوشت دے دے، جس کا اپنا گوشت ہے وہ دے دے، اگر جسم کا کوئی آپ کا حصہ خراب ہے جس میں آپ کی تکلیف ہو، اسی حصے کا اس نیت سے گوشت دے تو وہ علاج ہو جائے گا اس کی اس تکلیف کا بھی۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کوئی بھی گوشت، بہترین گوشت ہو، بس ہڈی والا ہو، ہڈی کے بغیر ہو، جو خوبصورت گوشت لینا ہے۔ بس ایسے نہیں کرنا جیسے آپ کتے بلیوں کو ڈالنا ہوتا ہے، کائنڈ آف آپ اس میں فیل ڈالیں، اپنی فیل ڈالیں، ان کو بھی سب پتہ چلتا ہے، مہمانوں کو سب پتہ چلتا ہے کہ اچھا گوشت تھا یا کیسا گوشت تھا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگلے سال تک آپ لوگ اسی چینل کو دعائیں دیں گے جن کی زندگیاں بدل جائیں گی اس وظیفے سے، اور میں یہ وہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں جس سے میں نے خود انجوائے کیا اور کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ جسٹ مجھے کچھ سال ہی ہوں گے اس عمل کو زندگی میں اڈاپٹ کیے، اور اب آپ دیکھیں کہ فیم، کمفرٹس آپ کے پوری، آپ اب لاہور میں رہ گئے گرمی میں، اور ہم ادھر بنی گالہ میں انجوائے کر رہے ہیں۔ بس یہیں سے ہی دیکھ لیں کہ نہ پنکھا، نہ کوئی کچھ، نہ لوڈ شیڈنگ، نہ کوئی مسئلہ، ٹھنڈی ہوائیں، رات بالکل بہترین وہ ہوتی ہے، پہاڑی ویو۔ تو آپ لوگ بھی اگر سارے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ نا ہم بھی آپ کے سارے پیچھے بنی گالہ ہی آ جائے اگلے سال تک۔ واجے ادھر کیا کہتے ہیں بڑا جنگل پڑا ہے ابھی بھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت زبردست۔ بہرحال مذاق کی بات کے علاوہ بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو چیز میں تو زندگی میں، آپ کو پتہ ہی ہے میری کوئی فیلڈ نہیں ہے کہ مجھے کوئی وظیفے دینے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم پوری دنیا میں کلائنٹ کور کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہے لائف کا، زندگیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، زندگیوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کے حل نکالتے ہیں، تو ظاہری بات ہے تھوڑی سی لرننگ آؤٹ کمز تو ہماری عام لوگوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اور انٹرنیشنلی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اوورسیز کلائنٹ بھی ہوتے ہیں پوری دنیا سے، کینیا جیسے ملک، چاڈ، پتہ نہیں کیسے کیسے ملک جن کے نام نہیں سنے، وہاں سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایکسپوئر بڑا ہوتا ہے۔
تو یہ جو عمل دیا ہے نا، یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں کبھی وہ عمل نہیں دیتا. مطلب ہوتا ہی ہے نا کہ آپ کو ویسے پتا ہے جی ایک معلومات میں وظیفہ ہے آپ نہیں دے ماشاء دیں. اللہ نہیں، آپ میں نے وہ وظیفہ یا عمل زندگی میں دیا ہے یا ریمڈی یا دوائی دی ہے جو خود ٹیسٹڈ ہے، اور میں شیور ہوں اللہ کے حکم سے جو آپ کا ویور اس کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کرے، سیو کروائے، انشور کرے کہ اس نے کیا ہے. یہ اس سے بڑی مدد کوئی نہیں ہوگی. آپ کا ارد گرد پراسپیرٹی میں بھر جائے گا. میاں بیوی کا جن کا جھگڑا ہے، بیوی اپنے شوہر اور اپنی زندگی کے لیے کرے، بے اولاد کے لیے کریں، بیمار بیماری کے لیے کریں، تنگ دستی دور کرنے کے لیے کریں، سب چیزوں کی نیت کر کے کریں تو تب بھی یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کو کور کرے. سب سے بڑی بات تو انسانوں کی انسانوں سے محبت ہے. اگر ایک دوسرے کا احساس اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو کافی مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے سمجھا بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیں پیسہ آتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی غلط ڈائریکشن کی وجہ سے اس طرح کا جو مطلب ظاہر ہے بسم اللہ کا نہیں اہتمام کیا جاتا. ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں کھانا کھانے سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ بھی ہمیں بتاتے تھے کہ ہاتھ دھوئیں اور بیٹھ کے بسم اللہ کریں. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی بیٹھے ہیں کوئی چیز اٹھائی منہ میں ڈال لی، تو اس کا واقعی بڑی بات ہے کہ نیگیٹیوٹی تو ساتھ ساتھ انسان کے چلتی ہے. تو اگر ان دیکھیں، یا چیزوں آپ دیکھیں اچھے جنات کو جگہ دیں یا برے کو، یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانے اور حفاظت کی دعاؤں میں ہوں گے تو نیک آپ کے ساتھ رہیں گے، مددگار ثابت ہوں گے. اگر آپ سارا دن وہ کیا کہتے ہیں خود بھی شیطانی حرکتوں میں رہیں گے تو وہ آ کے رہیں گے، پھر وہ ایسے ہی کریں گے جیسے وہ خود ہوتے ہیں. گھر میں جب مطلب یہ کہ اس طرح کا تمام ہوگا، صوم و صلات کی پابندی ہوگی، میاں بیوی میں ناچاکی بھی نہیں ہوگی، اس کا اثر بچوں پر بھی پڑے گا. مطلب کہ پریکٹیکلی ہمیں بچوں کو سمجھانا نہیں ہے، ان کو زبردستی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ ہم خود وہ عمل کریں، اس کو دیکھ کے ہمارے بچے بھی اس طرف آئے. تو یہ جو تنگ دستی ہے یہ آپ کی بہت زبردست ریسرچ ہے مطلب، اور یہ جو آپ نے ریمیڈی دی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین اس کو ضرور اپنے اوپر اپلیکیبل کریں گے، اس کا آپ کو فیڈ بیک ضرور دیں گے. اور ماشاءاللہ اللہ نہیں، تعالیٰ نے آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی یہ ہم کرنا ہے، بتانا ہے، خود کمنٹ خود کرنا ہے کریں اپنی چینل پہ کہ میں نے بھی کر لی ہے. گے سب پہ انشاءاللہ. یہ ضروری ہے. فیس کے طور پہ سمجھ لیں کہ اس کی اجازت ہی یہ ہے کہ اس کی فیس ہی یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو میکسیمم اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو سیو کریں، ان کو یاد کرائیں. کیا نہیں کیا حیران اچھا کن نتیجے ہوں گے آپ لوگ اگلے سال سے پہلے ہی. ضرور بتائیں اس کا آپ رزلٹ اس سال چلیں فوٹو کھینچ کے اپنی جو ہے نا رکھیں جو بھی قربانی ہے، پھر اگلے سال آپ کی اس قربانی کا مقابلہ ہوگا. اس ماشاء سال اللہ اگر بکرا کریں اگلے سال اونٹ کر رہے ہوں گے. ماشاء اللہ. چلے ناظرین بہت زبردست ریسرچ تھی اسامہ صاحب کا، ان کا بہت بہت شکریہ. تو آپ نے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا. ابھی اسامہ صاحب جیسے بات ہو رہی تھی نا، آپ جب یہ ریمیڈی دے رہے تھے میں سن رہا تھا پروگرام آپ نے ماشاء اللہ فلک شیخ آفیسر میں میرے بیٹے کو دیا، تو وہ بھی فوراً کہنے لگا کہ پاپا ہم نے یہ ضرور کرنا ہے عمل، کیونکہ اس سے دیکھیں خیر و برکت ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی حق ہے جن کو یہ ملے گا، اور اس کے علاوہ مساکین کا بھی حق ہے. تو انشاءاللہ بالکل اسی ترتیب کو اپنایا جائے گا اور ہمارے ناظرین بھی ضرور اس پر عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.